لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخلوق کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ ایک قوم لے کے آئیں گے، اور اس قوم کی تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کے کیریکٹرسٹکس، اس کی خوبیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ خوبی کیا ہے اس کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، جب تمہاری قوم میں سے، جیسے تم مومن ہو تو تمہارے اور بھائی بند ہیں، جب ان میں سے لوگ پھر جائیں گے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک قوم کو لائے گا۔ اب اس کے اوپر منطق لگا کر بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ لائے گا تو خود آئے گا تو لائے گا نا، کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لے کے آئے، یعنی انہوں نے بھیجا۔ خیر، ابھی اس بات کو نکال دیتے ہیں ذہن سے کہ اللہ اس قوم کے ساتھ آئے گا یا صرف اس قوم کو بھیجے گا۔ یہاں تو اللہ نے قوم کی بات کی ہے، لیکن کئی مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات کی ہے، انسانوں کو مخاطب کر کے، کہ تم سدھر جاؤ، اور اگر تم نہیں سدھرے تو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم کو ختم کر کے ہم ایک خلق جدید بنائیں گے، نئی مخلوق بنائیں گے۔ اللہ نے نئی مخلوق کی بھی دھمکی دی ہے کہ اگر تم سدھرے نہیں تو ہمارے پاس یہ بھی طاقت ہے، ہم تم کو مٹا کے نئی مخلوق بنا لیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخلوق کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ ایک قوم لے کے آئیں گے، اور اس قوم کی تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کے کیریکٹرسٹکس، اس کی خوبیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ خوبی کیا ہے اس کی؟ یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے وہ قوم جو ہے وہ کافی نرم دل ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن بھی ہوں گے اور وہ قوم بھی ہوگی ایک ہی وقت میں۔ اب جیسے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں بھائی سرکار رب الارباب ہے، وہ ریاض الجنہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ سرکار کو امام مہدی تسلیم کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نور آ گیا، ان کے ساتھ وہ بڑا پیار سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے، اور جو اس مرتبے کو نہیں مانتے ان کے اوپر بڑے سخت ہیں وہ۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے اور یہ مومنین ہیں، نہیں؟ اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے اوپر وہ جو ہے بہت سخت ہوں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور راہ سلوک میں، راہ خدا میں وہ بڑی محنت کریں گے، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں بڑی محنت کریں گے۔ ولا یخافون، اور وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، لومۃ لائم، جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوں گے نا لوگ۔ اب جیسے کوئی مولوی آیا، کوئی انجینئر آیا، کوئی ڈاکٹر آیا، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، یہ تو جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس درس نظامی بھی انہوں نے نہیں کیا، ان کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ اس کو بھونکنے دو، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ لومۃ لائم، بھونکنے والوں کی بات پر توجہ نہیں دیں گے وہ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ان کا جو یہ عمل ہے نا، کہ نہ وہ کسی سے ڈرتے ہوں گے، نہ کسی کی تنقید کے اوپر وہ کان دھریں گے کہ جی وہ اس نے کہہ دیا اس کی داڑھی نہیں ہے، بولا یار دفع ہو، وہ کہ جی یہ جو ہے نا وہ تو گالیاں بھی بکتا ہے، ارے یار جانے دو جہنمیوں کو، دفع کرو، کسی پر توجہ نہیں دیں گے وہ۔ اور جو جھٹلائیں گے ان کے اوپر سخت ہوں گے، اور جو مومن ہوں گے ان کے لیے بڑے نرم ہوں گے۔ اور اس طرح کا کردار ملنا، جس طرح کا ان کو ملے گا کردار اللہ کی طرف سے، اس کے لیے کہا کہ ذالک فضل اللہ، یہ کسب والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ وہبی ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یؤتیہ من یشاء، اب یہ چیز، اس قسم کی جو چیز ہے، یہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے جس کو چاہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سے زیادہ علم کس کا ہے؟ ہاں اب یہ دیکھیں، یہ ہے نا، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، یعنی اگر وہ چاہے یذہبکم، تم کو چلتا کرے
جیسے آرمی نے نکال دیا تھا نواز شریف کو، تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے یذہبکم تو تم کو نکال دے، ویاتی بخلق جدید، اور پھر نئی مخلوق لے آئے۔ یہ دیکھیں آپ ورڈنگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر چیخ و پکار نہیں ہوتی نا۔ بھئی ایک تقریر ندیم بھائی خوب گرج چمک کے کریں، اچھل کے مائک توڑ دیں، ٹیبل توڑ دیں، لیکن جب وہ الفاظ لکھے جائیں گے تو الفاظ تو نہیں چیخ رہے ہوں گے، وہ الفاظ تو مائک نہیں توڑیں گے۔ اب کیا خبر اللہ نے کس موڈ میں، کس لہجے میں یہ بات کہی ہے۔ دیکھیے ذرا، آپ ذرا الفاظ کا چناؤ دیکھیے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم فقراء، یعنی بھکاری ہو تم لوگ، شہباز شریف کی طرح، انتم الفقراء، کہ تم لوگ جو ہے تہی دامن ہو، تہی دست ہو، انتم الفقراء، تم تہی دامن ہو، کیا ہے تمہارے پلے، الی اللہ، یعنی اللہ کی جانب تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، واللہ، اور جو اللہ ہے، هو الغنی، وہ تو بہت مالدار ہے، الحمید، اور اس کی کیا شان ہے، اور اگر وہ چاہے تم کو نکال باہر کرے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انسان کی کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر نخرہ کس بات کا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے، انسان کی کیا وقت ہے بھئی؟ اگر آپ کو اپنی داڑھی کے اوپر ناز ہے تو کیا وقت ہے اس کی؟ اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پر ناز ہے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ تم فقیر ہو، بھکاری ہو تم، اللہ کے سامنے تو تم سب فقیر ہو، اور صرف اللہ غنی ہے، اور کوئی غنی نہیں ہے۔ اور کوئی غنی کون ہوگا؟ جو اللہ والا ہوگا۔ Amra TV, the place to connect with God.